بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات اپنے پنجے آسمان کی چادر میں بری طرح گاڑ چکی تھی اور اب چاروں جانب اندھیرا پھیل چکا تھا۔ چاند آسمان کی چادر پر ٹنگا خوبصورتی سے چمک دمک رہا تھا۔ اس نے بے چین نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ آسمان روشن تھا، لیکن اس کی زندگی کی روشنی گل ہو گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اس کی اپنی زندگی تھی اور اس کی زندگی کا اپنا فیصلہ تھا۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور جو کچھ اس نے برداشت کیا تھا یہ اسی کی ہمت تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دوسرے دن ہی بھاگ جاتا، لہٰذا وہ گھر سے نکل آئی تھی، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چپ چاپ باہر سے نکل آئی تھی اور وہاں سے نکل کر ایک بس میں سوار ہو گئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھا کرتی تھی کہ کوئی اس کی جان پہچان والا اس کے ساتھ تو نہیں آ گیا۔ یہاں تک کہ بس بہت دور نکل آئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آ سکتا، تو اس نے اپنا سر بس کی سیٹ سے ٹکا دیا تھا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے فلم بن کر لہرانے لگا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں وہ اچھے سے خوش ہو پاتی یا اسے کسی چیز کا خوف نہ رہتا۔ اس کی اپنی ذہنی صحت بے حد متاثر ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایسے ناقدروں کے درمیان آ بسی تھی کہ جنہوں نے ایک پل بھی اس کی قدر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے ذلیل و خوار ہی کیا تھا، اور اس کی اہمیت ان کے سامنے صفر سے بھی کم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں خوش نہیں تھی، بلکہ بہت ناخوش تھی۔ اور آج اس نے جو فیصلہ کیا تھا، اسے خود پر اس فیصلے پر مکمل اطمینان تھا کہ اس نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ آج گھر چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ اس کی ساس کا اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب اس نے سکھ کا سانس لیا ہو۔ آج کا دن تو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ وہ صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت ذرا دیر سانس لینے کو ٹھہری تھی کہ ساس صاحبہ اس کے سر پر آن پہنچی تھیں، اور انہوں نے اسے یوں آرام کرتے دیکھا تو فوراً سے جھڑک دیا تھا۔ ارے او کل موہی، چل جا کر کام کر، کیا یہاں بیٹھ کر پلنگ توڑ رہی ہے؟ اپنی ساس کا یہ لہجہ سن کر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی عورت تھی جو شادی سے پہلے اس کے گھر پر آئی تھی۔ تو اس کے لہجے میں شیرنی ٹپکتی تھی، اور اب اتنی زیادہ کڑواہٹ تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا اور پھر ان سے کہا تھا، جی امی جان، میں کب سے کام کر رہی ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہوں، ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے۔ نہ جانے کیوں آج اس نے بھی جواب دے دیا تھا، حالانکہ جتنے سال سے اس نے اس گھر میں گزارے تھے اس نے ان سالوں میں کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، اور یہی اس کی سزا بن گیا تھا۔ کیا تو مجھے جواب دے رہی ہے؟ تجھے اندازہ بھی ہے کہ تو کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ جس نے بالکل نارمل انداز میں اپنی ساس کو کہا تھا۔ ساس کا یوں جھگڑالو مزاج دیکھ کر وہ بوکھلا گئی تھی، اور اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ساس نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ رسید کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہل گئی تھی، اور ششیدہ نظروں سے ساس کے سامنے دیکھا تھا۔ اسے اپنا قصور یاد نہیں آ رہا تھا کہ اب اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے تو بالکل عام سے لہجے میں ساس سے کہا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جواب میں اسے ہمدردی کے بجائے ایک تھپڑ ملا تھا۔ آنے دے میرے بیٹے کو رات کو، پھر تیری خبر لوں گی، اور اب اٹھ جا کے کام کر، کوئی نوکرانی نہیں رکھی ہوئی، اور نہ ہی تیری تنخواہ سے پورا گھر چلتا ہے جو یوں دھوس جماتی ہے۔ اور رات کو واقعی اس کے ساس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس نے اسد صدیقی کے کان اتنے زیادہ بھرے تھے، جو کہ اس کا شوہر تھا، کہ وہ ویسے آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اور پھر جیسے ہی اسے پتہ چلا، اسے یقیناً اس کی ماں نے بڑھ چڑھ کر بتایا تھا، وہ فوراً سے اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے مارنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا بچاؤ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میں نے آپ کی ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، لیکن یہ کہنا ہی اس کا جرم بن گیا تھا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئی تھی، اور وہ اسے اسی زخمی حالت میں گھر چھوڑے خود گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب آج اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
चुनाचे उसने ऐसा ही किया था और घर से बाहर निकल आई थी और फिर कभी दोबारा न लौटने के लिए उसने एक बस पकड़ ली थी। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। बस जहाँ भी ले जाए उसे तो उस घर से बहुत दूर जाना था जहाँ लोग नहीं दरिंदे रहते थे। अब वो थक चुकी थी और इसी थकावट ने जो इसके जिस्म में इतनी बढ़ चुकी थी कि सांस लेना दुश्वार था, इससे ये इंतहाई फैसला करवाया था। वो माजी से हाल में तब लौटी जब बस कंडक्टर ने उससे टिकट के पैसे मांगे थे और वो चौंक गई थी कि वो कौन सी बस में बैठ गई है। तो उसने डरते डरते कंडक्टर से पूछ लिया था कि बस कहाँ जा रही है, और बस वाले ने जहाँ का नाम लिया था। इसे सुनकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था कि वो तो बैठ चुकी हैं। उसने कंडक्टर को पैसे अदा किए थे और अपनी मंजिल के आने का इंतज़ार करने लगी थी। हारून शाह जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया था तो तमाम कुलीग को इसके केबिन के पास जमा हुआ देखकर वो हैरान हुआ था और छोटे छोटे कदम उठाता उनके दरमियान पहुंच गया था कि यहाँ तक कि इन्हें खबर नहीं पहुंची थी। वो सब लोग हंसी खुशी उससे बात कर रहे थे और उसे मुबारकबाद भी दे रहे थे। हारून शाह को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इस वक्त अपने अहम काम छोड़कर यहाँ उसके केबिन में मौजूद उससे बात भी कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। साथ ही मिठाई का डब्बा भी खुला हुआ था जिसमें वो लोग हाथ मारकर मिठाई उठा उठा कर खा रहे थे और वो इन तमाम लोगों से बेनियास उनकी बातों पर हंस रही थी और हंसकर मुबारकबाद वसूल कर रही थी। हारून शाह को झटका लगा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो लोग अपनी बातों में इतना मगन थे कि इन्हें हारून शाह की आमद का अंदाज़ा नहीं हुआ था, बल्कि हारून शाह को ही अपना गला खनकार कर इनको अपनी तरफ मुतवज्जा करना पड़ा था। और अपने बॉस को अपने सामने देखकर वो एकदम सीधे हुए थे और घबरा गए थे कि अब इन्हें अपने केबिन में दोबारा वापस लौट जाना चाहिए। ऐसी केबिन में खड़े होकर बॉस की बात सुन लेनी चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? गालिबन ये ब्रेक टाइम तो नहीं है जो सब यहाँ खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। उसने कनखियों से हुरिया सुल्तान की तरफ देखा था जो खुद भी गड़बड़ा कर अपने लैपटॉप की कीज दबा रही थी। जी सर, सॉरी, ब्रेक टाइम तो नहीं है, लेकिन खबर ही ऐसी है कि हम अपने केबिन से उठकर यहाँ आ गए। ये खंसा थी जिसने बॉस को जवाब देने की हिम्मत की थी, वरना किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बॉस को इस तरह जवाब दे सके। लेकिन किसी न किसी को तो बात करनी ही थी। क्या बात है, कोई खुलकर बताएगा या पहेलियां ही बुझवाएगा? हारून शाह बेजार नजर आ रहा था। सर असल में हुरिया सुल्तान की मंगनी हो गई है और इसी सिलसिले में ये मिठाई लाई थी, लेकिन ये ब्रेक टाइम में काम के ओवरलोड की वजह से हमें बताना भूल गई थी, तो अब ये हमें बता रही थी, तो हम मिठाई खाने यहाँ आ गए थे। ये अनस था जो ऑफिस का जोकर था और सब इसकी बातों पर हंसते थे। उस वक्त उसने हारून शाह को सब कुछ सच बता दिया था। हारून शाह के तासुरात तेज़ी से तब्दील हुए थे। वही चेहरा जिस पर पहले हैरानगी के तासुरात थे, इस पर अब एकदम से सदमे और दुख, फिर गुस्से के तासुरात नजर आ रहे थे। सब लोग अपने केबिन में वापस चले गए थे और हुरिया सुल्तान अपने केबिन में अकेली रह गई थी। हारून शाह ने चंद लम्हे उसे देखने में गुजार दिए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसकी दस्तरस से दूर जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस खबर पर कैसा रद्द अमल जाहिर करे। बिलाखिर चंद लम्हे बाद वो बोल ही पड़ा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो आपको। ये अपनी वजह जान सकता हूँ कि इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने की क्या ज़रूरत थी? वो सीने पर बाजू लपेटे उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। हुरिया सुल्तान चंद लम्हे तो गड़बड़ाई थी, लेकिन अब उसे हकीकत का सामना करना ही था। जी, कभी ना कभी तो यह फैसला करना था, तो आज ही कर लिया। और वैसे भी ये फैसला मैंने खुद से नहीं, मेरे सरपरस्तों ने किया है। ये कहकर वो खामोश हो गई थी। हारून शाह बिल्कुल चुप हो गया था। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। हुरिया सुल्तान ने मिठाई उसके आगे की थी कि वो भी मिठाई को चख ले, लेकिन उसे हाथ लगाना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं किया था और लंबे लंबे डग भरता कमरे में चला गया था।
اور تھوڑی سی دیر بعد اس کے سیکرٹری نے آ کر حوریہ سلطان کو اطلاع دی تھی کہ ہارون شاہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ وقت ویسے بھی آفس سے چھٹی کا وقت تھا، لیکن ابھی اس وقت ہارون شاہ کا اسے اپنے کمرے میں بلانا اس سے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے۔ حوریہ سلطان خود کو اس چیز کے لیے گھر سے تیار کر کے آئی تھی۔ اب اسے گھبرانا نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار رک کر گہرے گہرے سانس لیے تھے، خود کو کمپوز کیا تھا اور پھر ہارون شاہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اس نے دروازہ بجا کر اندر جانے کی اجازت مانگی تھی اور پھر اندر آ گئی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو سامنے ہارون شاہ اپنی چیئر پر بیٹھے تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی اس پر نظریں جما لی تھی اور کتنے لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ حوریہ نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا تھا، بس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کے دباؤ میں آ کر آپ نے یہ انتہائی فیصلہ کیا ہے؟ اس نے چند لمحے بعد لگی لپٹی رکھے بغیر حوریہ سے پوچھ ہی لیا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ حوریہ جان بوجھ کر انجان بنی تھی۔ ہارون شاہ نے گہری سانس لی تھی اور پھر حوریہ کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ انجان بن رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے آپ کی منگنی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ میرے سرپرستوں کا فیصلہ ہے۔ میں نے اسے صرف قبول کیا ہے۔ حوریہ نے ڈرتے ڈرتے ہارون شاہ کو جواب دیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے سامنے کوئی اپنی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا روب اور دبدبا اور اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ مقابل کو بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا تھا۔ حوریہ بھی اسی مشکل سے دوچار ہوئی تھی۔ کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا؟ ہارون شاہ نے جب کہا تھا تو اس کے لہجے میں شکست خوردگی صاف طور پر عیاں تھی۔ میں حقیقت پسند ہوں اور حقیقت میں جینا پسند کرتی ہوں۔ میرا اور آپ کی اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس حقیقت کو قبول کر لیں۔ حوریہ نے کہا تھا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو بھلانا؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا؟ ہارون شاہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ کچھ فیصلے انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور میرے سرپرستوں نے جو فیصلہ کیا ہے یقیناً میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ بہتر اب ہم دونوں کے حق میں بھی یہی ہوگا کہ آپ موو ان کر جائیں۔ آخری بات کو اس نے ٹھہر ٹھہر کر ادا کی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگر وہ اس وقت ہارون شاہ کا چہرہ دیکھ لیتی تو ہمیشہ کے لیے پتھر کی ہو جاتی کہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور وہ انسان جو کسی کے سامنے نہ جھکا تھا، وہ حوریہ سلطان کے لیے اپنی آنکھیں تک نم کرنی تھیں۔ اس سے زیادہ اس کی محبت کی کیا دلیل ہو سکتی تھی کہ ایک مرد اس کو کھونے پر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھا ہے۔ وہ چلی گئی تھی اور اس کا ایک ایک بڑھتا قدم ہارون شاہ کو اپنے دل پر پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اچانک سے بہت سا اندھیرا چھا گیا تھا اور اس نے اپنی کرسی پر گردن پیچھے پھینک کر تکلیف سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ کتنا عرصہ لگا تھا اسے اس بات کو پہچاننے میں کہ ہارون شاہ حوریہ سلطان سے محبت کرتا ہے، اور اس بات کو حوریہ سلطان تک پہنچانے میں بھی اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے کہ وہ ایسا شخص تھا جو اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے آپ تک محدود رکھتا تھا۔ لیکن محبت کی خوشبو ایسی خوشبو ہے جو ہمیں خود سے زیادہ ہمارے آس پاس والوں کو جلد محسوس ہو جاتی ہے، اور ہارون شاہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے جگری دوست سفیر سلیمان نے یہ بات محسوس کر لی تھی، اور تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو اپنے آفس کے ایک ورکر حوریہ سلطان سے محبت کر بیٹھا ہے، اور یہی وہ محبت تھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ مکمل طور پر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حوریہ سلطان آغا سلطان اور نصرت جہاں کی بیٹی تھی، وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آغا سلطان اپنے گھر والوں کے دباؤ پر شادی کے بعد بیرون ملک کمانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور یوں نصرت جہاں بھرے پورے گھر میں اپنی بیٹی کے ہمراہ سارا دن ان گھر والوں کی خدمتیں کیا کرتی تھی، اور جو پیسے اس کا شوہر اس کے نام پر بھیجتا تھا وہ لوگ اس پر بھی اپنا قبضہ جما لیتے تھے
اور یہاں سب اچھا ہے کہ رپورٹ آغا سلطان کو دی جاتی تھی، بلکہ آغا سلطان کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا تھا کہ اس کی بیوی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے اور نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے، بلکہ ہر وقت اپنے کمرے میں موجود رہتی ہے، اور اس نے اپنی بچی کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لیا ہے۔ آغا سلطان کے 3 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ آغا سلطان سب سے چھوٹے تھے، اور انہوں نے چونکہ اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس لیے تمام گھر والوں نے ان کے بیرون ملک جاتے ہی ان کے کان ان کی بیوی کے خلاف بھرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ آغا سلطان نے اچھی خاصی رقم اپنی بیوی کے نام پر بھیجنا شروع کر دی تھی، اور ان کے علم میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ ان کے بھائی نے وہاں سے کسی ایجنٹ کے تحت یہاں 2-3 پراپرٹیاں بھی اپنی بیٹی کے نام پر خرید رکھی تھیں، اور اسی بات پر ان کے اندر حسد و جلن کے جذبے نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آغا سلطان نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ امیر گھرانے میں آسانی سے شمار کر لیے جاتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کو پیسوں کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ حوریہ نے اپنا بچپن انتہائی محرومی میں گزارا تھا اور دوسروں کی اترن پہنا کرتی تھی، اور اس کی ماں پیسوں کے لیے پل پل کی محتاج تھی، اور اگر وہ کبھی آغا سلطان کو اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش بھی کرتی تو اس کی یہ ہر کوشش ناکام بناتی جاتی۔ یہ بات آغا سلطان کو معلوم نہ تھی، بلکہ آغا سلطان نصرت جہاں کی یہ ساری جھوٹی سچی کہانیاں سن کر اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے وہاں دوسری شادی کر لی تھی اور کبھی یہاں نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ نصرت جہاں کو تو شادی کا کوئی سکھ نصیب ہی نہیں ہوا تھا، اور اسی غم میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ حوریہ 15 سال کی ہو گئی تھی، اور ان کے رخصت ہوتے ہی حوریہ پر زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ ان کے بھائیوں نے آغا سلطان کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی اس بیٹی کو یا تو اپنے پاس بلا لیں یا پھر اس کا خرچہ بھیجا کریں۔ آغا سلطان نے تو چونکہ وہاں دوسری شادی کر رکھی تھی، اسی لیے وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی دوسری شادی سے بھی 2 اولادیں تھیں، اسی لیے انہوں نے حوریہ کے لیے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیسوں سے ان کو نہیں پالیں گی۔ چنانچہ حوریہ کے لیے باہر سے پیسے آنے لگے تھے، اور ان میں سے حوریہ کی ذات پر ان پیسوں کا صرف 10% حصہ لگتا تھا۔ باقی کے 90% پیسے یہ لوگ آپس میں ہی بانٹ کر موجے کیا کرتے تھے۔ حوریہ یہ سب دیکھ کر ہی بڑی ہوئی تھی، اور اسے ان لوگوں کی مکاری کا اچھی طرح علم تھا۔ چنانچہ جب اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی تو اس نے نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور اس بات پر گھر والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے حوریہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ گھر کے خرچوں میں دیا کرے گی تاکہ گھر کے خرچے آسانی سے پورے کیے جا سکیں۔ حوریہ کو تو ویسے بھی اس دوزخ نما گھر سے فرار چاہیے تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح وہ آفس میں سکون سے تو گزارا کرتی تھی، ورنہ تو اس کی زندگی کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ ہر کام کے لیے اسے آواز دی جاتی اور ہر کام اس کی ذمہ داری بنتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے آدھی تنخواہ کے عوض اپنا سکون خریدا تھا۔ حوریہ کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی زاد بہن کشمالہ بھی نوکری کرتی تھی، اور اسی آفس میں کرتی تھی جہاں حوریہ جایا کرتی تھی۔ وہاں جب کشمالہ نے محسوس کیا کہ اس کا باس حوریہ کے لیے خاص گوشہ رکھتا ہے اور اس پر عنایت کی بارش کرتا ہے اور اس کے ہر ممکن مدد بھی کیا کرتا ہے، اور اس نے یہ بات اپنے گھر میں بتا دی تھی کہ حوریہ کے باس ہارون شاہ حوریہ پر بہت مہربان ہیں۔ حوریہ کو جب اس بات کا علم ہوا تھا تو وہ بہت روئی تھی کہ ایک عزت تھی تو اس کے پاس بچی تھی، کشمالہ نے اس پر بھی حملہ کر دیا تھا، حالانکہ حوریہ کی طرف سے ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، نہ کوئی ایسی التفات تھا۔ اگر التفات تھا تو وہ صرف ہارون شاہ کی طرف سے تھا، اور اس نے کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ حوریہ سے ہمدردی کا اظہار کرتا تھا اور اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اس پر سے کام کا بوجھ بھی ہٹا دیا کرتا تھا تاکہ وہ بالکل آسانی کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ یہی بات کشمالہ سے ہضم نہیں ہوئی تھی، اور اس نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد جو طوفان حوریہ کی زندگی میں آیا تھا وہ سب کچھ بہا لے گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس پر طرح طرح کے الزام لگائے تھے اور اس کی زندگی اجیرن بنا دی تھی، یہاں تک کہ اس نے موت کی تمنا کی تھی،
لیکن موت بھی نہ آئی تھی۔ اس موقع پر گھر والوں نے اسے گھر سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور حسب معمول آغا سلطان کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بد چلن اور آوارہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس موقع پر اس کی سب سے چھوٹی پھپھو آگے آئی تھیں اور وہ حوریہ کو اپنے گھر لے گئی تھیں اور انہوں نے حوریہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیں گی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی چھوٹی پھپھو اس پر کیسے مہربان ہو سکتی تھیں، لیکن جلد ہی اس پر یہ حقیقت بھی کھل گئی تھی کہ انہوں نے حوریہ سے اس کی 3 پراپرٹیوں پر مشتمل ایک پراپرٹی اس کے اپنے نام کروا لی تھی اور اس کے بدلے انہوں نے حوریہ کو اس جہنم سے آزادی دلائی تھی۔ حوریہ کو آزادی بھی منظور تھی۔ اسی دوران ہارون شاہ نے ایک دن اسے آفس میں بلا کر ڈھکے چھپے لفظوں میں اظہار محبت کر دیا تھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی یہ پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے گھر والے انتہا کے لالچی تھے اور اتنے امیر کبیر انسان کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی تو اس کے گھر والے لالچی اور منگتے بن کر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے خراب کر دیتے اور وہ اپنے سسرال میں بھی کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکتی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پھپھو کا رشتہ قبول کر لے گی اور اپنے جیسے لوگوں میں ہی بیاہ کر چلی جائے گی۔ لیکن زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر اسد صدیقی کی بیوی بن گئی تھی، لیکن اس کی پھپھو نے اس سے بہت کچھ چھپایا تھا اور وہ سب کچھ شادی کے بعد کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ آج حوریہ کی آنکھ خلاف توقع بہت دیر سے کھلی تھی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سا خوف اس کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا تھا کہ نہ جانے اس کی ساس اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گی۔ شادی کے دوسرے دن سے ہی ان لوگوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسد صدیقی یعنی اس کا اپنا شوہر ایک نفسیاتی انسان ہے جو اگر کبھی محبت کی بارش کرتا تو اس میں حد سے گزر جاتا اور کبھی نفرت کی انتہا کر دیتا۔ وہ ان 2 انتہاؤں میں جی کر حوریہ کو اپنی زندگی سے ہی نفرت۔ پھپھو نے اس کی شادی انتہائی غلط لوگوں میں کروا دی تھی اور وہ بیچاری اف نہ کہہ سکی تھی۔ اس کی شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کو بھی ذہنی مرض لاحق تھا۔ وہ کبھی تو اتنی اچھی بن جاتی کہ حوریہ کو کچھ سمجھ ہی نہ آتی اور کبھی اتنی بری بن جاتی کہ حوریہ کو رونا ہی آ جاتا۔ اس وقت بھی وہ دیر سے اٹھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کو اس کے شوہر نے اسے معمولی سی بات پر بے پناہ باتیں سنا دی تھیں۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی اور نہ جانے کب نیند آ گئی تھی اور اب صبح آنکھ کھلی تھی تو 10 بج رہے تھے، یعنی یقیناً اس کا شوہر آفس چلا گیا تھا۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی تھی تو دیکھا تھا کہ ساس برتن دھو رہی تھیں۔ لائیں امی میں کر دیتی ہوں، کل رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے فوراً سے وضاحت کرتے ہوئے اپنی ساس کے ہاتھ سے برتن لینا چاہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج پھر تمہارا شوہر بغیر ناشتے کے گیا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کچھ کیسی بیوی ہو تم؟ ذرا برابر بھی تمہیں اپنی شوہر کی خدمت کا احساس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس کی ساس نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ چائے بنا دوں آپ کو؟ چائے پئیں گی؟ اس نے ان کی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے دوسری بات کر دی تھی۔ تم کیا چائے بناؤ گی؟ لاؤ میں تمہیں چائے پلا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے پاس چائے کا گرم کپ اٹھا کر حوریہ کے ہاتھ پر جان بوجھ کر گرا دیا تھا۔ حوریہ کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا اور پورا لال ہو گیا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ چلو جی بی بی، اب تو تم نے اپنا ہاتھ بھی جلا لیا، اب تم سے کیا کام ہونا ہے؟ جاؤ جا کر کمرے میں دوبارہ سو جاؤ۔ یہ طنز کر کے اس کی ساس کچن سے چلی گئی تھی اور حوریہ نے سنک کا نل کھول کر اپنا ہاتھ پانی کے نیچے رکھ دیا تھا کہ اس کی ہاتھ کی جلن تو اس پانی سے جاتی رہی تھی، لیکن اس کے دل کی جلن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا مقدر بن گئی تھی۔ آج وہ شام کو فارغ تھی، اس کی ساس بھی گھر میں نہیں تھی اور اس کے شوہر کو بھی آنے میں کافی وقت تھا، اسی لیے وہ چھت پر چلی آئی تھی اور وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر گزرتی ہی گئی تھی کہ اسے چھت پر کسی کے آنے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے دروازہ تو نہیں کھولا تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟
आप कब आए? वो एकदम से घबरा गई थी, क्योंकि उसके शौहर ने उसे छत पर जाने से मना किया था। लेकिन उसके दिल घर में बहुत घबरा रहा था और वो घर में अकेली भी थी, इसीलिए वो छत पर चली आई थी। दूसरी छतों पर मौजूद बच्चों की आवाज़ों से इसे सुकून महसूस हुआ था और वो वहाँ बैठकर किताब पढ़ने लगी थी। उसका शौहर शाकी मिजाज था और उसके आने में भी काफ़ी वक्त था, इसीलिए वो यहाँ चली आई थी। अगर इसे पता होता कि आज इसका शौहर जल्दी आ जाता तो वो कभी भी छत पर ना आती। मैंने तुम्हें मना भी किया है कि तुम छत पर नहीं आया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती। उसके शौहर ने आगे बढ़कर उसका हाथ कलाई से ज़ोर से पकड़ा था कि पूरे हाथ पर निशान पड़ गया था। दूसरा आज दोपहर को भी वो हाथ जल गया था तो वो दर्द से बिलबिला उठी थी। असद प्लीज़ छोड़ दें, बहुत दर्द हो रहा है। आज हाथ जल गया था मेरा यहाँ से। लेकिन यह सुनने के बाद भी उसके शौहर ने इसका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि इसे खींच कर नीचे ले आया था और पलंग पर पटक दिया था। क्या करने गई थी तुम छत पर? हाँ, वो ज़ोर से चिल्लाया था। उसने अपना बेल्ट उतारा था और हवा में लहराया था और हुरिया की आंखों में बेपनाह खौफ ने डेरे जमाए थे। लाइट चली गई थी तो मैं ऊपर चली गई थी बस, और किताब पढ़ रही थी और कुछ भी नहीं किया था। वो रोते रोते असद को अपनी सफाइयाँ देने लगी थी। जब तक अपना गुस्सा इस पर ना निकाल ले। न जाने कितने बेल्ट उसकी कमर पर पड़े थे और वो दर्द से आंखें मीचती तकरीबन बेहोश होने के करीब थी कि इसकी सांस न जाने कहाँ से बरामद हुई थी और इसे बचा लिया था। तब हुरिया के दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ था कि वो इस घर से चली जाए। लेकिन वो इस वक्त बहुत कमज़ोर थी और उसके ठीक 2 दिन बाद जब उसकी सास ने भी इस पर हाथ उठाया था और उसकी सास के बहकावे में आकर असद ने जब दूसरी बार उस पर हाथ उठाया था तो उसकी बस हो गई थी और शादी के महज 4 महीने बाद वो अपने घर को छोड़कर रुखसत हो गई थी। क्या वो ज़िंदगी में मज़ीद जुल्म व सितम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। बचपन से उसने जुल्म ही बर्दाश्त किए थे और अब उसने खुद को कह दिया था कि वो अब मज़ीद किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि अपनी ज़ात को अहमियत देगी और किसी को इसकी ज़ात को कुचलने नहीं देगी। यही फ़ैसला उसने किया था और रात की तारीकी में इस घर को छोड़कर निकल आई थी। वैसे भी पीछे कोई नहीं था जिसके लिए वो रुक जाती या जिसके लिए उसे अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी पड़ती। वो बस में बैठ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ है। लेकिन जब कंडक्टर ने उसे बताया था कि उसकी मंजिल कहाँ है तो वो हैरान रह गई थी। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? एक नया शहर उसका मुंतज़िर था। वो लाहौर आ गई थी और उसने अपने एक दोस्त से राब्ता किया था और नौकरी के लिए कहा था। उसी दोस्त ने इसे एक ऐसी जगह इंटरव्यू के लिए बुलवाया था और जैसे ही वो इस ऑफिस में पहुंची थी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। लेकिन उसने इस एहसास को झटका था और आगे बढ़ गई थी और इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही बॉस के कमरे में गई थी तो पत्थर की हो गई थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि हारून शाह मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक हो गए थे। अलबत्ता दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा था। वहाँ और भी बहुत से लोग इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन हुरिया ने देखा था कि हारून शाह अपनी जगह से उठा था और उसने ऐलान किया था कि हमने बयान करदा पोस्ट के लिए उम्मीदवार चुन लिया है, चुनांचे सबको वापस भेज दिया जाए। हुरिया चंद लम्हे वहीं बैठी रही थी, यहाँ तक कि कमरे से सब निकल गए थे और वो हारून शाह बच गए थे। तो पहली बार हारून शाह 2 कदम चलते हुए इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपने बाजू सीने पर लपेट लिए थे और उससे पूछा था, कैसी हो? मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हारी शादी हो गई है। हुरिया ने कुछ न कहा था, बल्कि उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से फिसल कर बह निकले थे, यहाँ तक कि उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। हारून शाह उसे यूं रोता देखकर बौखला गया था और फिर उसने दोबारा पूछा था, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? हुरिया रोना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल भरा बैठा था और जब किसी ने इतनी मोहब्बत से पूछा था तो वो फट पड़ा था। आप ठीक कहते थे,
میں نے اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں لیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستگی سے ہارون شاہ کو کہا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جو رشتہ دار تمہارے پیسوں اور تمہاری پراپرٹی کے پیچھے ہیں وہ تمہارے لیے کبھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہارون شاہ کو بہت افسوس ہوا تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ حوریہ کی زندگی برباد ہو اور وہ اس طرح دکھی دل کے ساتھ اس کی طرف پلٹ کر واپس آئے۔ شاید میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، اسی لیے میرا دل بھی دکھایا گیا ہے، حوریہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز خود کو تکلیف تو مت دو، رو مت پلیز۔ اس کے ساتھ ہی ہارون شاہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور پھر اس کے چہرے پر لگے نشانوں پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا شوہر اس پر تشدد کیا کرتا ہے۔ کیا تم نے گھر چھوڑ دیا ہے؟ ہارون شاہ نے اندازہ لگانا چاہا تھا۔ ہاں، اب میں وہاں کبھی واپس جانا نہیں چاہتی جہاں صرف زخم ہی ملیں۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی آستین سے اپنے زخم چھپانے چاہے تھے، لیکن وہ ہارون شاہ کی نظروں سے اجھل نہیں رہے تھے۔ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں اور اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے اس نئے شہر میں بھیجا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں میری ملاقات آپ سے ہو جائے گی۔ اب وہ قدرے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، البتہ اس نے ابھی تک ہارون شاہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو دوبارہ نظر نہ پلٹ پاتی۔ ہارون شاہ اسے والہانہ دیکھ رہا تھا۔ پورے 4 مہینے ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے، دل کو اب کہیں جا کر قرار ملا ہے۔ اس نے حوریہ کو اپنی نگاہوں کے اندر بسانے کے بعد سکون بھرے لہجے میں کہا تھا، میں چلتی ہوں، میری دوست میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حوریہ جانے کے لیے اٹھی تھی کہ ہارون شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کیا تم اب بھی مجھے نظر انداز کر کے جانا چاہتی ہو؟ ہارون شاہ نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہوں اور کچھ وقت خود کو دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہوں گی۔ ہارون شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ وہاں سے لوٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے امید ہارون شاہ کے دل میں جاگ اٹھی تھی کہ شاید کہ اب کی بار حوریہ سے انکار نہ کرے، لیکن وہ حوریہ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ ان 4 مہینوں کے ٹراما سے باہر آئے جو اس کے شوہر نے اسے دیا تھا۔ اسے لاہور آئے پورا 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس نے لاہور آتے ہوئے ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنے گھر سے اپنی ڈائری جو وہ بچپن سے لکھا کرتی تھی اپنے باپ کو دبئی بھیجتی تھی، اور اس میں وہ تمام حقیقت لکھی ہوئی تھی جو آج تک ان کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خط بھی لکھا تھا جس میں اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیاں اس نے رقم کر دی تھیں۔ اب اسے شدت سے انتظار تھا کہ اس بات کا کیا رد عمل سامنے آنے والا تھا۔ وہ ہارون شاہ کے بہت فورس کرنے کے بعد اس آفس میں جاب کرنے پر راضی ہوئی تھی اور معمول کے مطابق آفس آ رہی تھی کہ اسے آفس سے 10 قدم دور راستے میں کسی نے دبوچ کر گاڑی میں دھکیلنا چاہا تھا، لیکن اس نے بر وقت دبوچنے والے کو دھکا دیا تھا، اور جب سامنے نظر کی تھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ اس کا نفسیاتی شوہر اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ غصے میں مغرضات بکتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ بے حیا، بدچلن، آوارہ عورت، تو یہاں لاہور میں آوارہ گردی کر رہی ہے اور میں تجھے کراچی میں ڈھونڈ رہا تھا، بے شرم عورت۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے تو کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی امیر کبیر شخص تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور حوریہ کو مارنے سے روکا تھا۔ آئندہ کبھی حوریہ کو ہاتھ لگانے کا سوچا بھی تمہارے ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے، ہارون شاہ نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک لیا تھا کہ وہ پورا ہل گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان آنے والے؟ حوریہ کو اس تماشے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں یہ تو تمہیں بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا، لیکن تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم حوریہ پر اس طرح ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ غصے میں غرایا تھا۔ میں اس کا شوہر ہوتا ہوں، سمجھ آئی تمہیں؟ ہمارے معاملے سے دور رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہارون شاہ کو دھکا دینا چاہا تھا اور حوریہ کی طرف بڑھا تھا
کہ کسی نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ حوریہ نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی کہ وہ پٹکنے والا شخص کوئی اور نہیں، آغا سلطان تھے، اس کے اپنے والد جو اس کے لیے پاکستان پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ بھی لیا تھا۔ ہارون شاہ نے فوراً سے پولیس کو فون کیا تھا اور اسد صدیقی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دیا تھا۔ حوریہ کے ذہن پر بری طرح اثر ہوا تھا اور وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہ خوف تو لاحق تھا کہ اسد صدیقی سے ڈھونڈ ہی لے گا، لیکن وہ اتنی جلدی سے ڈھونڈ لے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہارون شاہ سے اپنے گھر لے آیا تھا اور آغا سلطان کو بھی اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آغا سلطان بے حد شرمندہ دکھائی دیتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے حوریہ کی طرف سے خلا کے کاغذات بھی جمع کروا دیے تھے اور بار بار اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ تب ہارون شاہ نے حوریہ کے سامنے حوریہ کے والد سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ حوریہ شرمندہ رہ گئی تھی کہ یہ کیسا انسان تھا جو ابھی تک اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، حالانکہ اسے زندگی کی ہر آسائش میسر تھی اور اس کے لیے لاکھوں لڑکیاں آنکھوں میں خواب بنے بیٹھی تھیں، لیکن اس نے اپنے دل میں صرف حوریہ کو بسایا تھا، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ اسے اپنے دل سے نکال نہیں سکا تھا۔ حوریہ کے والد نے تمام فیصلہ حوریہ پر چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف چلے گئے تھے۔ تب ہارون شاہ نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا، میں ایک بار پھر سے تمہارے سامنے تمہارا سوالی بن کر آیا ہوں، کیا تم اب بھی مجھے خالی ہاتھ لوٹاؤ گی؟ ہارون شاہ کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ حوریہ کی پلکیں لرز گئی تھیں اور وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ خدا کے لیے جواب دو، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے اور میری جان پر بن رہی ہے، خاموش نہ رہو پلیز۔ اسے حوریہ کے جواب جاننے کی بہت جلدی تھی۔ حوریہ نے بامشکل نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مکمل طور پر اس کا منتظر تھا۔ زندگی میں آپ جیسے ساتھی کا ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا اور باعث فخر بھی۔ حوریہ نے رک رک کر الفاظ ادا کیے تھے اور ہارون شاہ نے مکمل جملہ سننے کے بعد خود کو سجدے میں گرتا پایا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو سجدے میں رو رو کر مانگا تھا، اور آج جب اسے یہ لڑکی حاصل ہو گئی تھی تو اس نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے شکر ادا کیا تھا۔ حوریہ اتنے بڑے بزنس مین ہارون شاہ کو یوں زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے اس کی زندگی میں اتنی ساری مشکلوں کے بعد ایک ایسی آسانی پیدا کر دی تھی کہ اس کے بعد اسے اپنی مشکل ہی بھول جانی تھی اور بے اختیار مسکراتی تھی۔ اور ہارون شاہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس سے فوراً شادی کر لے گا اور اسے اپنے گھر لے آئے گا اور اس کی زندگی کو پھولوں کی سیج بنا دے گا اور ان تمام لوگوں کو سبق سکھائے گا جنہوں نے اس کی زندگی کو کانٹوں کا بستر بنا دیا تھا۔ حوریہ نے بے اختیار امین کہا تھا اور اس وقت کا شدت سے انتظار کرنے لگی تھی کہ جب اسے خلا لے کر اور اس کی عدت مکمل ہو جائے وہ ہارون شاہ کی بیوی بن کر عزت سے زندگی گزارے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔